بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین یا جدی حسنی والحسین۔ سامنے محترم، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا زمانوں کی ہدایت کے لیے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ظاہری طور پر۔ آپ نے عوام الناس کی امت کی رہنمائی فرمائی۔ سامع محترم، ظاہری وصال مبارک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے یہ خدمت سر انجام دی، اور ان کے بعد امت کے اولیاء نے حضور علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھایا اور جگہ جگہ، ملک ملک، شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں جا کر باقاعدہ دین اسلام کی تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو پہنچایا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ سامعین محترم، انہی بڑی اور پاکیزہ ہستیوں میں ایک بڑا چمکتا ہوا نام اولیاء اللہ کی فہرست میں سب سے بڑا، ماشاءاللہ سے بہت بڑا نام ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ چشتیہ خانقانے کی بہت بڑے چشم و چراغ کہوں گا، بہت بڑے ولی اللہ کہوں گا، خواجہ اجمیر دادا مرشد ہیں اور پیر مرشد ہیں وہ حضرت خواجہ قطب الدین گفتار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سامعین محترم، ظاہری طور پر سلسلہ نسبی کہتے ہیں نا، حسب نسب کہاں سے ہے، تو آپ ماشاءاللہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ چند جو ہے معاملات، چند سمجھنے کے باپ دادا اور پردادا کچھ جو ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا نسب جو ہے وہ درمیان میں چند واسطے ہیں صرف، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد محترم قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صاحب تقویٰ بزرگ بھی تھے۔ آپ نہ صرف جو شرعی عدالت ہے اس کے جج تھے، جج ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ میدان جہاد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ بھی اپنے وقت کی صاحب ولایت خاتون تھی، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نور سے اور اپنی ولایت سے نوازا تھا۔ سامعین محترم، جب ماں باپ اس طرح کے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر اولاد کا مقام بھی بہت بلند ہوتا ہے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد جو آپ کی تربیت کا سارا جو پروسیجر ہے وہ کس نے پورا کیا؟ آپ کی والدہ محترمہ، جو کہ خود بھی بہت عبادت گزار تھیں اور جو دعا کرتی تھیں وہ فوراً قبول ہوتی تھیں۔ بی بی کرسم ان کا نام تھا۔ سامعین محترم، رمضان مبارک میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی والدہ کو بچپن میں ہی اس بات کی فکر رہتی تھی کہ چونکہ ماشاءاللہ والد بھی ولی اللہ تھے اور دادا بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے آپ، تو ان کو فکر تھی کہ میرے بیٹے جو ہے میرے بیٹے کو اللہ سے محبت ہو جائے، میرے بیٹے کو نماز پڑھنی آ جائے اور وہ نماز کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے، اپنا ساتھی بنا لے۔ یہ دیکھیں
ماؤں کی سوچ ایسی ہو تو بیٹے بھی بابا فرید بنتے ہیں. جب ماؤں کی سوچ ہو تو کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، جب اسکول کالج جائے گا تو پڑھ لے گا، ایم استاد پڑھا دے گا تو پڑھ لے گا، چلو کوئی بات نہیں ابھی تو یہ پڑھے نہ کچھ ہو. تو جب وہ ایسی تربیت ہوگی تو بچے بڑے ہو کے پھر لفنڈر ہی نکلتے ہیں اور وہ دین سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو بچپن میں ہی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر اچھا بنے تو آپ کو بچپن میں ہی اس کی تربیت کا انتظام کرنا ہوگا. سامعین محترم، بڑی مشہور جو زیادہ تر روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی بات جب ایسے آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی والدین بچے کو ترغیب دلانے کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ اس کو دے دیتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی تو تمہیں تحفہ دیں گے، تمہیں یہ ملے گا. تو اس دور میں میٹھی چیز شکر تھی. تو آپ کی والدہ جب نماز پڑھتے نا، بابا فرید گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ نے چھوٹی سی عمر میں 5-6 سال عمر ہوگی، تو آپ ان کے جائے نماز جو تھا نا، جائے نماز اس کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ آپ کہیں تشریف لے گئیں اور شکر رکھنا بھول گئیں، تو ذہن میں خیال آیا کہ یار اگر وہ شکر نہ ملے تو یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی خیال خراب ہو جائے یا ان کا دل نہ کرے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو اس کو آپ کی بارگاہ میں کھڑا کرنا چاہتی ہوں، تو آپ میری لاج رکھ لیں، کرم فرمائیں کہ آج بھی ان کو شکر مل جائے. تو دیکھیں کہ اگر معصوم تھے نا بابا فرید، چھوٹے سے بچے تھے اس ٹائم، تو اگر وہ شکر جیسے بچہ ہوتا ہے اس کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب انہوں نے نماز پڑھی، چاہے نماز ویسے ہی روزانہ روٹین کے مطابق اٹھانے لگے تو نیچے ویسے ہی شکر موجود تھی. اندازہ کیا پہلے والدہ تو بھول گئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں ایسی ماؤں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. وہ مائیں جو اپنے بچوں کو ولی بنانا چاہتی ہیں، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو صحابہ کے طریقے پر عمل کروانا چاہتی ہیں، تو ایسی ماؤں کی دعائیں بھی اللہ رد نہیں کرتا. سامعین محترم، ہر ماں کے لیے بھی اپنی اولاد کی ایمان کی سلامتی اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنا اور کروانا، یہ جو ہے نا اس کی فکر ہونی چاہیے. ہماری ماؤں کی خیر آج کل فکریں کچھ اور ہوتی ہیں. بہرحال یہ والی فکر ہوگی تو بچے بھی بڑے ہو کر اچھے ہوں گے. سامعین محترم، والدہ نے تعلیم دی، پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک ماشاءاللہ سے حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر جو دینی علوم ماشاءاللہ سے آپ حاصل کرنے کے لیے ملتان تشریف لے گئے. وہاں پہ مولانا منہاج الدین کی مسجد میں آپ نے کیا فرمایا، تو ایک دن بیٹھ کر آپ کتاب پڑھ رہے تھے، فقہ کی کتاب ہوتی ہے نافع. تو وہاں سے بڑے ہی مشہور بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر جا رہے تھے. تو آپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ انہوں نے عرض کیا حضور نافع کی کتاب پڑھ رہے ہو. فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ نافع سے تمہیں نفع ہوگا؟ کیا تم جانتے ہو کہ نافع کتاب ہے نا، تو نافع سے تمہیں نفع ہوگا؟ تو اتنی بات کہنی تھی کہ آپ فوراً سمجھے کہ کوئی عام بندہ تو ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ یقیناً کوئی بہت بڑی ہستی ہے. تو آپ نے فرمایا حضور اس کتاب سے تو مجھے نفع نہیں ہوگا جو حضور کی نگاہ کامل سے ہوگا. مجھے حضور کی نگاہ کامل سے جو نفع مل سکتا ہے وہ ان کتابوں سے مجھے نفع نہیں مل سکتا. تو پھر یہ کہہ کہ آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں فرمایا کہ دیکھو روحانیت تو آپ کو ملے گی، حضور میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں. فرمایا بالکل ضرور، لیکن اس کے ساتھ جو ظاہری علوم ہیں، جو دین کے علوم ہیں، وہ آپ ضرور پہلے حاصل کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت ہم عطا کریں گے. سامعین محترم، پھر آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں آپ نے باقاعدہ بیعت کی. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ فرید اب جاؤ اور علم حاصل کرو اور سیر و سیاحت کرو اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، درویشوں کی صحبت اختیار کرو. دیکھیں ایک مرشد اپنے مرید کو کیا حکم دے رہا ہے، کیا تربیت کر رہا ہے. دیکھیں آج کل تو یہ ہوتا ہے نا، کیا لے کر آئے ہو کیا دے کر جاؤ گے. آج کل کے تو مرشد بھی ایسے ہیں، مرید بھی ایسے ہیں. تو وہ دیکھیں مرشد کیا تعلیم فرما رہے ہیں کہ پہلے دین کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم تم حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور سیر و سیاحت کرو. جب تم سیر و سیاحت کرو گے تو تمہیں درویشوں سے تمہاری ملاقات ہوگی، فقیروں سے ملاقات ہوگی، تو پھر تم ان سے بہت کچھ تمہیں سیکھنے کو ملے گا.
پہلے زمانے میں بزرگان دین دوسرے بزرگوں کی بارگاہ میں بھی اپنے مریدین کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہوتا ہے کہ میرا مرید کسی اور جگہ پر کیوں جا رہا ہے، یا کسی اور کا مرید میرے پاس کیوں آیا ہے، تم تو کسی اور کے مرید ہو، میں نے تو تمہیں پوچھنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ظرف جو ہے نا وہ بڑا ہونا چاہیے، جس کا ظرف اعلیٰ ہوگا وہی درویش کامل ہوگا۔ سامعین محترم، پھر آپ نے ماشاءاللہ سے مختلف ممالک کا دیکھیں، بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سیر و سیاحت کی۔ اب ہماری سیر و سیاحت میں اولیاء اللہ کی سیر و سیاحت میں فرق ہوتا ہے۔ ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں، مقامات کو دیکھتے ہیں، جنگلات کو، میدانوں کو، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، کھانے کھانے جاتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں قدرت کے۔ لیکن اللہ والے یہ مناظر بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ ساتھ درویشوں کو تلاش کرتے ہیں، فقراء کو تلاش کرتے ہیں، اہل علم کو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ ان کی جا کے خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی تلاش ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی سیر و سیاحت ہوتی ہے۔ جیسے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، خواجہ اجمیر نے کی، حضور سخی داتا گنج بخش فیض عالم سرکار نے بھی بہت زیادہ سیر و سیاحت کی۔ تو سیر و سیاحت سے انسان کا ویژن بڑھتا ہے، ذہن کھلتا ہے، بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو۔ جب وہ کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، یہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے ان بزرگوں نے، ایویں نہیں، ان کی فہم و فراست بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ علم عطا کر چکا ہوتا ہے نا۔ آپ سرکار نے بدخشاں، غزنوی، مطلب افغانستان کا، عراق کا، بغداد کا، سیستان کا سفر کیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، اور حضرت خواجہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام بزرگان دین سے ملے، حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت عرصہ رہے۔ سامعین محترم، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید کے ہم نعرے لگاتے ہیں، حق فرید یا فرید کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وہ چار ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ دین اسلام کو پھیلایا۔ اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے وقت آیا کہ بہت روحانیت سے نواز دیا، تو انہوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، چار ہستیاں ہیں، یہ چار دوست بڑے مشہور ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ گاؤں گاؤں، نگر نگر جا کر، شہروں میں جا کر باقاعدہ دین اسلام کو پھیلایا۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی شرک فتنے کو ختم کرنے میں گزاری۔ آج لوگ ان کے اوپر شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے دین الہی کو پھیلایا، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، اور ہزاروں بلا مبالغہ اس دور میں جہاں سفر کرنا مشکل تھا، سیٹلائٹ نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، گھوڑوں پہ، پیدل، خچروں پہ لوگ سفر کرتے تھے، اور سفر کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بہت زیادہ پھیلایا۔ سامعین محترم، جب آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت پوری ہو گئی تو پھر آپ اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو بہت زیادہ عبادات کروائیں، بہت زیادہ مجاہدات کروائے۔ سامعین محترم، اتنے زیادہ عبادات آپ نے فرمائیں، اتنے زیادہ مجاہدات کیے کہ مخلوق خدا میں کیا مشہور ہو گئے؟ زہد الانبیاء کے نام سے، کہ انبیاء جیسی عبادت کرنے والا، اندازہ کریں، انبیاء جیسی عبادت کرنے والا۔ تو بڑی مشہور ایک واقعہ ہے، دادا مرشد حضرت خواجہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب ملنے کے لیے دہلی میں اپنے مرید کے پاس، اپنے خلیفہ کے پاس آئے، حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کوئی نوازنے والا، کوئی تمہارا مرید تو نہیں رہ گیا؟ عرض کیا حضور، ایک لڑکا ہے نوجوان میرا مرید ہے، اور ماشاءاللہ وہ عبادات کرتا ہے بہت زیادہ، تو ابھی بھی وہ حجرے میں عبادت کر رہا ہے اپنی۔ اندازہ کریں کہ آپ مسلسل روزے سے رہتے تھے، اور اتنا تھا کہ جسم میں بہت زیادہ نکاہت ہو چکی ہوئی تھی، لیکن جب سرکار تشریف لے کر آئے، دائیں اور بائیں جانب آپ دونوں بزرگ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ ہیں فرید الدین، اور آپ ان کے اوپر نگاہ فرمائیں، اور ان کو فرمائیں کہ فرید الدین دیکھو، کھڑے ہو، ادب کرو، یہ میرے مرشد تشریف لائے ہیں خواجہ غریب نواز تمہیں نوازنے کے لیے۔
اب بڑا ایک پیارا سا نقطہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ فرید الدین کھڑے ہو، تمہارے دادا مرشد آئے ہیں۔ انہیں تینوں مرتبہ اپنے ہی مرشد کو سلام کیا، اپنے ہی مرشد کو سلام کیا۔ تو خواجہ غریب نواز نے بتایا ہے کہ قطب الدین رہنے دو، اس کو تمہارے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے بابا فرید کے مرشد میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ دادا مرشد بھی کھڑے ہیں لیکن سر جو ہے مرشد کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، پتہ ہے کہ یہاں سے ہی ملے گا۔ دادا مرشد بھی اتنا خوش ہوئے، فرمائے یہ شہباز عظیم ہے، اس کو ہم نے شہباز لامکاں بنا دیا۔ یہ دیکھو تمہاری خوش قسمتی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے شہباز جو ہے وہ تمہیں عطا فرما دیا، لامکاں کا، جس کی پرواز لامکاں پر ہے۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا بھی کہ آپ کی پرواز کہاں تک ہے، کہ بڑے بڑے جو کامل پیر ہیں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں فیض روحانی حاصل کرنے کے لیے آئے۔ سامعین محترم، گنج شکر کا جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا، بچپن میں ایک واقعہ ہوا، اسی طرح آپ کی زندگی میں اور بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک مرتبہ آپ روزے میں سے 3 دن روزے میں رہے، کوئی کھانا لے کر آئے، جب آپ نے کھانا کھایا تو وہ کیا آئی نکل گیا، حضور پیر مرشد کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے، تو پتہ چلا کہ جس بندے کی طرف سے کھانا آیا تھا وہ شراب کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی کمائی ناجائز تھی۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کے جو ولی بن جاتے ہیں پھر ان کے اندر حرام جاتا ہی نہیں، حرام جائے گا تو حرام سوچ آئے گی، اسی لیے اللہ ان کے اندر حرام رکھتا ہی نہیں ہے۔ حلال چیز ہوتی ہے نا تو پھر کام بھی سارے حلال ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو بار بار ایک دفعہ نماز ٹوٹی، دوسری دفعہ ٹوٹی، پھر تیسری دفعہ ٹوٹی، تو آپ نے پوچھا خادم سے کہ بھئی تمہاری جیب میں کوئی پیسے ہیں اس وقت؟ انہوں نے عرض کیا حضور بالکل آج ہی کوئی دے کر گیا تھا پیسے بانٹنے کے لیے، تو میں نے باقی تو سب کچھ بانٹ دیا، تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ میرے پاس ہے، فرمایا اس کو بھی خیرات کر کے آؤ۔ جب سارے پیسے خیرات کر کے پھر نماز پڑھی تو پھر پوری نماز ہو گئی۔ تو یہ اللہ والوں کی نماز ہے کہ وہ اگلے دن کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے، اتنا ان کے اوپر اللہ کا توکل جو ہے نا، اللہ اتنا ہوتا ہے توکل کہ آپ کے آستانے میں لنگر بنتا تھا اور ہزاروں لوگ آ کر کھاتے تھے، مختلف اقسام کا جو بادشاہوں کے دربار میں بنا جاتا تھا، وہ لنگر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں بنتا تھا۔ اندازہ کریں یہ بارگاہ بابا فرید ہے کہ جہاں سے بڑے بڑے نگینے، بڑے بڑے ہیرے بنے، اور جنہوں نے جہاں کے دنیا کی امامت کی، کون؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک عالم کو، ایک دنیا کو، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین اسلام کے راستے پر چلایا، ہندوؤں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو۔ اسی طرح حضرت ثابت میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہ آج بھی دنیا ان کے مزارات سے بھی فیض حاصل کر رہی ہے۔ اسی طرح اور کتنے، آپ کو 2200 خواجہ کا مرشد بھی کہا جاتا ہے، پیر بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک محفل سما میں آپ نے نگاہ ڈالی تو جتنے لوگ تھے سب کو ولی کامل بنا دیا۔ یہ دیکھیں کہ ولی کامل بنا دیا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ایک دفعہ کوئی مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک ماری، پتھر جو تھے وہ سونا بن گئے۔ اس نے کیا کیا، اس نے ساری رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونکے مارتا رہا، نہیں بنی۔ اگلے دن آیا، حضور یہ کیا؟ قرآن پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی، سونا بن گیا پتھر، میں نے بھی پڑھی، نہیں بنی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تم نے پڑھ لی، لیکن فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ یہ وہ فرید کی زبان ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس کی زبان میں ہمیشہ حق جاری رہا، جس نے کبھی اس زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا، اور اللہ کی کوئی بات ٹالی نہیں۔ تو اب کچھ عرصے سے رب بھی فرید کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ بڑا سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں جو ہوتی ہیں نا بڑی گہری ہوتی ہیں اور بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرید الدین جاؤ پنجاب میں، تمہاری ڈیوٹی وہاں لگائی جاتی ہے، اجودہن کے علاقے میں، وہاں پہ جا کے تمہاری وجہ سے اسلام کو طاقت ملے گی، تم وہاں جاؤ۔ سامعین محترم، جب آپ یہاں تشریف لے کر آئے تو لوگ بے رخے سے تھے، شیطانی عملیات میں تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، آپ نے شہر سے باہر ڈیرا لگایا تھا۔ دیکھیں ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے، اجمیر سے اجمیر شریف بن جاتا ہے، ولی جائیں تو شریف ہو جاتے ہیں علاقے بھی۔ مدینہ مطلب شفا کی سرزمین بن جاتی ہے، جہاں پہ سرکار تشریف لے کے جائیں، یثرب میں تو یثرب مدینہ بن جاتا ہے۔
تو جہاں پر سرکار کے غلام تشریف لے کے جاتے ہیں اللہ اس کے اوپر بھی کرم کر دیتا ہے، حضور کا صدقہ، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی حضور کا غلام ہے، کہ جہاں پہ حضور کے غلام ہو اور وہاں تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ حضور کا غلام نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بابا فرید جاتے ہیں تو اجو دہن سے اجو دہن پاک پتن بن جاتا ہے، پاک سرزمین بن جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر ایک وہ تھا، ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ لوگ بے رخی کرتے تھے اور شیطانی عملیات کرتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا، آپ کی تعلیمات کا ایسے اثر ہوا کہ وہاں پہ مساجد کی تعمیر ہونا شروع ہو گئی، مدرسے بننا شروع ہو گئے، فلاحی کام ہونا شروع ہو گئے، اللہ محمد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، بلکہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ سامعین محترم، ایک واقعہ بڑا پیارا سے یاد آیا، حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب فاتح قادیانیت، بہت بڑی ہستی، ان کے دور اقدس میں جب آپ تشریف لے کے گئے نا حضور بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں، تو وہاں پہ یہ نعرہ لگ رہا تھا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید کے نعرہ لگ رہا تھا۔ وہاں پہ کچھ ایسے بھی بد مذہب بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے، شاہ جی یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا مہر منیر میں کہ شاہ جی آپ کو لگتا نہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نعرے لگنے چاہیے، اللہ اکبر کے، اور لوگ جو ہیں وہ صاحب مزار کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہو رہا کچھ؟ یہ مہر منیر کے اندر لکھا ہوا ہے باقاعدہ، پیر مہر علی شاہ صاحب کا بیان نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ بھی اس وقت فرید الدین فرید کے نعرے لگا رہا ہے۔ عرض کیا حضور میں تو اس کو کہہ رہا تھا کہ شرک ہے، آپ اور اس طرح کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کیسے کسی کا ذکر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پڑھا نہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بابا فرید نے اپنی ظاہری زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، آج اللہ پوری کائنات سے ان کا ذکر کروا رہا ہے، پوری دنیا سے ان کا اونچی ساری، ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں، ذرا کہنا چاہیے۔ یہ اولیاء کی شان بیان کر رہا ہوں، یہ میں کوئی جھوٹی سچی باتیں نہیں آپ کو بیان کر رہی، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہیں ان کو جانتا، شاید میں اور آپ اپنے پردادا سے اوپر کسی کا نام بھی نہ جانتے ہوں، لیکن دیکھیں کہ آج 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بابا فرید کو آج بھی پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جہاں جہاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سب جانتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو اب جو مزارات پہ ہوتا ہے نا، یہ تو ظاہری انتظامیہ کی ڈیوٹی ہے نا کہ اس کو صحیح کریں، جو خرافات ہوتی ہیں، لیکن آپ سرکار نے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں، آپ سرکار نے تو معاشرے کو فلاحی معاشرہ بنایا، آپ سرکار نے تو لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھائی، اور ایسے ایسے شاگرد آپ کے ہوئے ہیں، اندازہ کریں کہ جنہوں نے آگے جا کے دین اسلام کو پھیلایا۔ ہم یہ باتیں تو نہیں بیان کرتے، غلط باتیں تو لوگوں بیان کرنے میں بڑے شیر اور چیتے بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صاحب علم ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی کہ اولیاء اللہ کو کبھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا۔ سامعین محترم، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص غلام، سچے غلام، کہ جنہوں نے اس دور میں بھی جو تھے حکمران بھی موجود تھے اور ان سے انہوں نے بھی آڈا لیا، اندازہ کریں، انہوں نے ان سے بھی آڈا لیا، انہوں نے کہا نہیں جو سچ ہے وہ سچ بیان کیا جائے گا۔ جب ولی کامل کی صحبت میں حکمران بھی آئے نا، وہ بھی ولی بن جاتے ہیں۔ بڑا پیارا سا واقعہ ہے، خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد بابا فرید کے مرشد، جب وصال ہوا نا، انہوں نے کہا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی 4 سنتیں قضا نہ کی ہو، جس نے کبھی نامحرم کو نہ دیکھا ہو، اور جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو۔ بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے لوگ موجود تھے وہاں پہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر سرکار اس وقت دوسرے شہر میں تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ ہو سکتا ہے لوگ کیونکہ غیر موقعہ ہوتی ہیں، عصر کی سنتے تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، عموماً بڑے بڑے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح نامحرم کو نہ دیکھا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلتے پھرتے نامحرم پر نگاہ پڑی جاتی، کوئی کتنا بھی اپنی نگاہ کا خیال رکھے۔ آپ کو پتہ ہے نہیں جنازہ پڑھا رہا، کوئی بھی نہ آگے آیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو جب آگے آیا تو کون آیا؟ وقت کا بادشاہ
سلطان شمس الدین التتمش وہ سامنے آیا، اس نے کہا حضور آپ نے میرا پردہ اٹھا دیا، آپ نے میرا پردہ اٹھا دیا، کہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود، ریاست کے کام کرنے کے باوجود اس نے کبھی اثر کی غیر موقدہ سنتیں بھی نہیں چھوڑی اس نے۔ لوگوں نے کہا آپ کے دربار میں تو عورتیں بھی آتی ہیں تو نامحرم کو تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، فرمایا میں کسی کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، میں اپنے مرشد کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ اور نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ان کی۔ ولی کی صحبت میں بادشاہ بھی آئے تو یہ کام ہو جاتے ہیں۔ آج وہ نہیں کہ ایسے ولی بنے ہوئے ہیں جو بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اور اندازہ کریں اور وہاں سے گاڑیاں اور مراعات اور باہر کے ویزے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ولی ہیں کہ جن کے پاس بادشاہ جائیں تو بادشاہ بھی ولی بن جائیں، بادشاہ جائیں سبحان اللہ تو کہنی چاہیے نا، کسی بات پہ کہہ دیا کریں سبحان اللہ، اچھا ہوتا ہے ذرا صحت کے لیے بھی۔ تو یہ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آج کے حکمرانوں کو ذرا غور کریں، ولیوں کے پاس جائیں تو ولیوں کی یہ تعلیمات ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تو میرے پاس آ گیا بس مجھے پیسے دے دیے، ہدیہ دے دیا بس کافی ہے، تو عوام کے ساتھ جو مرضی کر۔ نہیں بھائی، عوام کو بھی سیدھا کرنا ہے اور حکمرانوں کو بھی سیدھا کرنا ہے۔ عوام اگر رزق حلال کھانے والی ہوگی، توبہ استغفار کرنے والی ہوگی، شرم و حیا کا پاسداری کرنے والی ہوگی اور ماں باپ کا ادب کرنے والی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ پھر حکمران بھی اس کو اچھے ملیں گے۔ اور اگر ہم ہی بے ادب ہوں گے، سودی نظام کے ساتھ چلنے والے ہوں گے اور حلال حرام کا فرق ہی نہیں سمجھیں گے اور اس کو فضول سی بات کہیں گے، تو پھر حکمران بھی ہمیں ایسے ہی ملیں گے۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہے یا اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اپنے ظاہری لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھے حضرت بابا فرید الدین گنجے شگہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کا تھوڑا سا ہم نے تعارف پیش کیا ہے، باقی جو ان کی تعلیمات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں وہ بیان کریں گے کہ ان کی تعلیمات بہشت ایک کتاب ہے۔ اسی طرح اور آپ نے ماشاءاللہ بہت سی کتابیں لکھی، اسرار الاولیاء جیسی کتاب میں ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اور جو آپ نے تصوف کے اسرار و رموز جو آپ نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے آگے جو مرید خاص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ بیان کیا، وہ اپنی کتاب فوائد الفواد میں بھی۔ اور اس طرح یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی، کتابیں لکھ کر بھی دین اسلام کی خدمت کی، اپنے بیانات کے ساتھ بھی دین اسلام کی خدمت کی، اور اگر جا کر کرنا پڑی خدمت تو وہاں پر بھی گئے، گلی گلی کوچہ کوچہ شیطانی قوتوں سے بھی لڑنا پڑا تو وہاں پر بھی گئے ہیں حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور ان کے آستانوں سے کبھی بھی کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا تھا، لنگر کھلا کے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ یہ بزرگوں کی سنت ہے جو انہوں نے صحابہ کی، اور صحابہ نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی یہ سنت کو آباد رکھا، جاری رکھا اس کو۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اولیاء کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔